بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ عمر مختار تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے عالم اسلام کے لیے سخت ترین دور میں داستان شجاعت رقم کی۔ ان کی ولادت 20 اگست 1858 میں خلافت عثمانیہ کے ولایت طرابلس غرب میں ہوئی۔ بچپن میں ہی والدین کی وفات کے بعد والد دوست نے وصیت کے مطابق مدرسہ زاویہ میں داخل کروایا۔ دینی علوم میں فقہ، حدیث اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی اور جوانی میں صحرا کے کئی سفر کرے جن کے ذریعے صحرائی راستوں سے واقفیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی ان کاموں میں بسر کروائی جو اللہ کی خوشنودی کا سبب تھیں اور جو بعد میں ان کے جہاد میں کارآمد ثابت ہوئیں۔ بقول ڈاکٹر توفیق الوائی، عمر مختار نے ایسے ماحول میں پرورش پائی جس نے دین میں سوچ و بچار اور اس کی طرف دعوت دینا سکھایا۔ ان کی نظر میں جہاد کی فضیلت بہت بڑی ہو گئی اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری عمر اسلام کے دشمنوں سے لڑنے اور ان کے طاقتوروں کو پچھاڑنے میں گزاری۔ 1909 میں خلیفہ عبدالحمید دوئم کو قوم پرست نے معزول اور ان کے بھائی کو کٹھ پتلی سلطان بنایا۔ خلیفہ کی برطرفی کفار کے لیے ناگزیر تھی کیونکہ خلیفہ عبدالحمید مسلمانوں کی ڈھال تھی اور بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہی وہ ڈھال ہے جس کے پیچھے ہو کر تم لڑتے ہو اور خود کی حفاظت کرتے ہو۔ ڈھال سے محروم ہو جانے کے بعد 1911 میں اٹلی نے ولایت طرابلس پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست دے کر طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ کمزور خلافت عثمانیہ جس پر ترک قوم پرستوں کا غلبہ تھا انہوں نے شکست قبول کر لی۔ یہ حالات تھے جن میں عمر مختار کی 20 سالہ طویل جدوجہد کا آغاز ہوا۔ جنگ شروع ہونے کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے زاویۃ القصور کا رخ کیا اور جہاد کی منادی دی جس پر لوگوں نے لبیک کہا اور اسلحہ چلانے کے قابل مردوں کی فہرست تیار ہوئی۔ عید الاضحیٰ سے 3 روز قبل عمر مختار اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور قربانی کا فریضہ دوران سفر سر انجام دیا۔ قابض افواج کے پاس جدید اسلحہ تھا، چنانچہ دشمن کو زک پہنچانے کے لیے گوریلا جنگ کا انداز اپنا کر کبھی دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے اور کبھی دشمن کے قافلوں پر حملہ آور ہو جاتے۔ انہوں نے فوج کی انتظامی تقسیم قبائل کی بنیاد پر کی تھی اور سپاہیوں کی درجہ بندی عثمانی فوج کی طرز پر۔ اطالوی ایجنٹس نے جب انہیں خریدنا چاہا تو ان کا جواب تھا، جو کوئی میرا عقیدہ بدلنا چاہے گا اللہ اسے مایوس کرے گا۔ میں دھوکے باز نہیں کہ مسلمانوں کو ہتھیار ڈالنے کا کہوں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر ایسا دن آئے کہ میں کفار کا ایجنٹ بن کر مسلمانوں کو جہاد ترک کرنے کا کہوں۔ 20 سال کے جہاد کے بعد ستمبر 1931 میں وہ 40 سواروں کے ہمراہ جبل الاخضر کا دریا عبور کر رہے تھے کہ اطالوی فوج نے آ گھیرا۔ یکے بعد دیگرے مجاہدین شہید ہوتے گئے اور عمر مختار زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے شہادت کی سعادت چن لی تھی۔ عمر مختار کو بن غازی کے قید خانے میں منتقل کیا گیا اور 15 ستمبر 1931 کو ان کو اطالوی کورٹ میں پیش کر کے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ فیصلہ سن کر عمر مختار اطالوی نے جج سے کہا، اصل عدالت اللہ کی ہے نہ کہ تمہاری جعلی عدالت۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹیں گے۔ 16 ستمبر 1931 کو صبح 9 بجے 73 سالہ عمر مختار کو بن غازی شہر میں سرعام پھانسی دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مومن کی موت کی کیفیت قرآن کریم میں یوں بیان فرماتے ہیں، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔